عشق آتش آخری قسط۔ کافی رات بیت چکی تھی۔ نور الہادی ابھی تک کمرے میں نہیں آئے تھے۔ وہ ان کی تلاش میں پوشن کی طرف آ نکلی۔ ہال کی چھت سے لٹکتے جھومر کے نیچے کھڑے وہ سامنے سیڑھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تانے نے آج تک ان سیڑھیوں پر پاؤں نہیں رکھا تھا۔ ریلنگ کو تھام کر تانے نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو اس نے محسوس کیا اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہو گئی ہیں۔ اس نے دوسری سیڑھی پر پیر جمایا تو اس کی سانسیں بھی اتھل پتھل ہونے لگی، مگر وہ اپنے حواس کو مجتمع رکھے ایک ایک سیڑھی پر چڑھتی زینے تک آ گئی۔ اس نے پلٹ کر نیچے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے سامنے منقش ابنویسی دروازے کو دیکھنے لگی۔ بھاری تالا کھلا ہوا کنڈی سے لٹک رہا تھا اور زنجیر ایک طرف کو ہٹی ہوئی تھی۔ تانے نے دونوں پٹوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا دھکیلا اور وہ کھلتے چلے گئے۔ تانے کو لگا اس پر طلسم ہو شربا کا دروازہ کھل گیا ہو۔ سرد ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی تو اس نے سانس روک لیا، پھر اس نے ایک قدم اٹھایا اور کمرے میں آ گئی۔ نور الہادی سامنے بیڈ پر دراز تھے۔ تانے کو دیکھ کر چونکتے ہوئے اٹھ بیٹھے، مگر تانے نے یہ موجودگی کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کمرے میں ٹیبل لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ تانیہ اس روشنی میں نظریں گھماتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہاں 27 سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ سب طرف دیکھتی نور الہادی کے پاس چلی آئی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کی نگاہ پائنتی کی طرف رکھے چھوٹے صوفہ سیٹ پر تھی، جس پر کچھ فریم ہوئی تصویریں رکھی تھیں اور ٹیبل پر زیورات کے ڈھیر کے ساتھ روسی لباس طے کیا پڑا تھا۔ تانے نے اسے دیکھ کر نگاہیں پھیر لیں۔ نور الہادی بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تانے نے گہرا سانس اندر اتار کر کہا، اس ہوا میں عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، شاید یہ ملیحہ فاروقی کی خوشبو ہو۔ پھر اچانک ہی مڑ کر نور الہادی کو دیکھا، آپ کو یہی خوشبو یہاں لے آتی ہے نا؟ وہ چونک کر بولے، تم مریم کی باتوں کو سنجیدگی سے مت لو، وہ ایسے ہی بولتی رہتی ہے، میں سب جانتی ہوں پاپا، اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر ایک دم اس کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی اور وہ انگلیوں کو آپس میں الجھا کر بولی، وہ بھی جو شیان نہیں جانتا۔ اب کہ نور الہادی ٹھٹک گئے، تمہیں یہ سب کس نے بتایا، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہہ کر دوبارہ مسکرانے لگی۔ نور الہادی پرسوچ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا تم شیان کو قبول کر سکتی ہو؟ کیا دادا جان شیان کو ملیحہ کا بیٹا قبول کر لیں گے؟ جواباً اس نے سوال کیا تو نور الہادی چپ سے ہو گئے۔ اگر دادا جان شیان کو قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ جانے دیجیے گا۔ آج اسے اپنا ساتھ میرے لیے مناسب نہیں لگتا، کل اسے اپنا آپ میرے قابل نہیں لگے گا۔ میں نے پہلے بھی اسے کھونا تھا، بعد میں بھی کھو دوں گی، پھر اسے وہ سچ کیوں سناؤں جسے سن کر وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے۔ بات کرتے کرتے اس کا دل بھرا گیا اور اس نے خود کو رونے سے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی اور نور الہادی کے بازو سے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے بھی اسے چپ نہیں کروایا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر تھپکتے رہے۔ جب وہ روتے روتے تھک گئی تو خود ہی اس کے کندھے سے سر اٹھا کر آنسو پونچھنے لگے۔ بس، نور الہادی سے دیکھ کر مسکرائے، پھر اس کے گال پر ہاتھ مار کر بولے، اپنے پاپا پر اتنا سا بھی یقین نہیں ہے، میں تمہیں کبھی کچھ کھونے نہیں دوں گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے یقین دلا رہے تھے۔ تانیہ بولی، میں اپنے لیے نہیں رو رہی پاپا، میں تو آپ کے لیے رو رہی تھی۔ محبت بچھڑ جانے کے خوف سے میں نے 3 سال 3 صدیوں کی طرح گزارے ہیں، اور آپ نے محبت سے بچھڑ کر 27 سال کیسے گزارے ہوں گے؟ محبت تو بات کرتی ہے نا، یہ محبت کا کون سا چہرہ ہے کہ آپ، ملیحہ آنٹی، وجدان انکل اور دادا جان چاروں نے ایک دوسرے سے محبت کی اور چاروں برباد ہو گئے۔ نور الہادی جبڑے بھینج کر سامنے دیکھنے لگے۔ خیر، اس نے کہا، جو ہوا برا ہی سہی، مگر بدلنا ممکن نہیں۔ لیکن آپ کیوں دادا جان سے آج تک ناراض ہیں؟ انہوں نے کب چاہا تھا کہ ان کی بیٹی مر جائے؟ جو بھی غلطیاں ان سے ہوئیں نادانی میں ہوئیں، وقت ہی خراب تھا شاید، ورنہ اتنے بچانے والے ہاتھ ہوں تو کوئی کیسے دریا برد ہو سکتا ہے؟ دادا جان کو اپنی خطا کا اعتراف بھی تو ہے۔ پھر بھی اگر آپ انہیں سزا دینا چاہتے ہیں تو تسلی رکھیں، انہیں سزا مل چکی ہے۔ ان کی بیٹی کی موت کو 27 سال گزر چکے ہیں اور ایک باپ کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ نور الہادی بے بسی سے بولے، مجھے ان کے ضیاع کا احساس ہے، مگر جب ملیحہ کا خسارہ یاد آتا ہے تو ان کی تکلیف بے معنی سی لگنے لگتی ہے۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولے، خسارے تو ایک سے ہی ہوتے ہیں، ان میں کمی بیشی ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں، دکھ کی کوئی مقدار نہیں ہوتی، بس احساس ہوتا ہے، اور انہیں ملیحہ کے دکھ کا احساس ہے، اس لیے تو پچھتاتے ہیں۔ نور الہادی تلخی سے بولے، اب پچھتانے سے کیا، جب ملیحہ ہی نہیں رہی؟ دھیان رہے پاپا، کہیں ایسا نہ ہو کل جب آپ پچھتائیں تو دادا جان نہ رہیں۔ اس کی بات نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ ان کی عمر 77 ہو چکی ہے۔ بیٹی سے ملنے کی خواہش انہیں اور کتنے دن آپ کی ناراضگی ختم ہونے کا انتظار کرنے دے گی؟ 1 سال 2 سال 4 سال، وقت تیزی سے گزر رہا ہے پاپا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ ضرب لگا چکی تھی۔ نور الہادی کے اندر بھونچال آ گیا۔ وہ رشتوں سے محبت کرنے والے شخص تھے، مگر بدقسمتی سے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی وہ کئی رشتوں کو کھو بیٹھے تھے، اپنے ماں باپ کو بھی۔ جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے دادا جان، امی اور ملیحہ کو ہی اپنی زندگی میں پایا اور انہیں اپنی زندگی کی احساس بنا لیا، مگر ان کی بدقسمتی ایک بار پھر ہاتھ دکھا گئی۔
اور فریال کا انتقال ہو گیا۔ پھر 27 برس کی عمر میں غیر محسوس طور پر ہی ملیحہ کو دیکھ کر سحر زدہ رہ گئے۔ وہ عام تو پہلے بھی نہ تھی، اب اور بھی خاص ہو گئی تھی، مگر یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی۔ اب صرف تایا جان بچے تھے۔ وہ نور الہادی کے لیے کیا تھے سمجھنا مشکل نہیں تھا، لیکن ملیحہ کی موت کبھی نہ بھلایا جانے والا صدمہ تھی، جس نے ان کے اندر اس انتہائی رد عمل کو تحریک دی کہ وہ بابا جان کو مورد الزام ٹھہرا کر ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے، مگر ان سے محبت کرنا نہ چھوڑ سکے، اور محبت ہمیشہ ان کے اندر سر اٹھاتی رہی، مگر ملیحہ کو کھو دینے کا دکھ ان پر حاوی ہو جاتا۔ آج اچانک ہی تانیہ نے اپنی باتوں سے ملیحہ کے دکھ کو پس منظر میں دھکیل دیا۔ اب وہ صرف بابا جان کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جب انہوں نے باپ کی شفقت کو کھو دیا تھا تو بابا جان نے ان کی زندگی کی اس کمی کو آگے بڑھ کر پورا کر دیا، لیکن جب ان کی بیٹی چل بسی تو نور الہادی ان کی تکلیف سے نظر چرا کر لا تعلق ہو گئے۔ آج جو سوچا تو نور الہادی کو ندامت ہونے لگی۔ انسان کو بہت سی چیزوں کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، مگر کیا آپ نے ملیحہ کی موت سے سیکھا نہیں کہ وقت کی الٹی گنتی کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے؟ جانے سے پہلے انہوں نے تانیہ کی کہی آخری بات کو یاد کیا، پھر اپنی عرق آلود پیشانی کو مسلتے ایک فیصلہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج وجدان سے مل کر کرنل اظہر فاروقی کا زخم ہرا ہو گیا تھا۔ وہ ملیحہ کی ڈائری کو مقدس صحیفے کی طرح سینے سے لگائے روکنگ چیئر پر نیم دراز ملیحہ کی تصویر کو نگاہوں میں قید کیے ہوئے تھے، اور ان کا دل ملیحہ سے ہم کلام تھا۔ بابا کی جان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری ملیحہ ایسے تو نہ تھی کہ اس کے بابا جان اس سے معافی مانگتے اور وہ بے نیاز بنی رہتی۔ 27 سال ہو گئے ہیں بیٹا، معاف نہیں کرنا تو سزا ہی دے دو، مگر تم تو اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہی نہیں۔ تم سے اچھا تو نور الہادی ہے، معاف وہ بھی نہیں کرتا، نہ سزا سناتا ہے، مگر اس نے بے رخی کا ہی صحیح کوئی رشتہ تو رکھا ہے۔ اور بیٹا اب تو دل پر بوجھ بہت بڑھ گیا ہے۔ آج وجدان آیا تھا، جاتے جاتے اس بوجھ کا وزن کئی من بڑھا گیا۔ کوئی ایسی سبیل ہو کہ یہ بوجھ میرے دل سے اتر جائے۔ انہوں نے یوں سانس بھرا جیسے واقعی سینے پر کوئی بوجھ دھرا ہو جسے اٹھانے کی اب طاقت نہیں رہی، کہ کوئی دستک دیے بغیر ہی اندر آیا تھا۔ آتش دان کی زرد روشنی میں نیم تاریک ہیولہ نظر آیا تھا، اور اس ہیولے میں نور الہادی کا سراپا دیکھ کر بابا جان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ بھلا وہ ان کے کمرے میں کیوں آتے؟ وہ بھی اس وقت سنہری فریم کی اینک اتار کر آنکھوں کی نمی صاف کرتے۔ انہوں نے دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا، وہ نور الہادی ہی تھے جو نیم تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گئے تھے۔ پھر یوں ہی چلتے ہوئے بابا جان کے سامنے دو زانوں بیٹھے اور ان کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دیجیے بابا جان۔ وہ جھکے سر کے ساتھ ندامت سے چور لہجے میں بولے۔ بابا جان نے حیرت سے کہا، کس بات کی معافی؟ اس بات کی معافی کہ میں آپ کا بیٹا نہیں بن سکا، اس بات کی معافی کہ آپ اپنی ساری زندگی میرے سکھ کی خواہش کرتے رہے اور میں نے اپنی آدھی عمر آپ کو دکھ دینے میں گزار دی، اس بات کی معافی کہ یہ جانتے ہوئے کہ آپ کو قصوروار ٹھہرانے کا حق صرف ملیحہ اور وجدان کے پاس ہے، میں 27 سال تک آپ کو قصوروار ٹھہراتا رہا۔ رک رک کر بولتے ہوئے بابا جان کو وہی پرانے نور الہادی لگ رہے تھے۔ انہوں نے آہستگی سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے تو نور الہادی نے سر اٹھا کر انہیں سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ بابا جان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے اسی آہستگی سے نور الہادی کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھا اور جھک کر ان کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ 27 سالوں کی دوری اور ناراضگی ایک پل میں ہی غائب ہو گئی تھی۔ بابا جان شفقت سے بھرپور آواز میں بولے، کون کہتا ہے تم میرے بیٹے نہیں بن سکے؟ تم میرے ہی بیٹے ہو، بس ذرا ناراض ہو تو کیا بیٹا باپ سے ناراض ہو جائے تو بیٹا نہیں رہتا؟ اب وہ ان کے بال سے سلجھا رہے تھے۔ تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تمہارا غصہ، تمہاری ناراضگی جائز ہے، ہاں، مگر دل دکھتا ہے تو کیا؟ میں نے بھی تو بہت بار ملیحہ کا دل دکھایا ہے، شاید اس طرح کفارہ ادا ہو جائے۔ نور الہادی بے تابی سے ان کے ہاتھ تھام کر بولے، کیوں اس کا دل دکھاتے تھے؟ جانتے تھے وہ کتنا اداس ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار مجھ سے بھی کہا تھا کہ آپ سے پوچھوں کیوں آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ آج مجھے ملیحہ کے سوال کا جواب دیجیے۔ آج اچانک ہی انہیں ملیحہ کا سوال یاد آیا تو پوچھ بیٹھے۔ بابا نے جو سنا کہ یہ ملیحہ کا سوال تھا، انہیں دکھ نے آگ گرا سسکتے ہوئے کہنے لگے، میں ڈرا ہوا انسان ہوں نور الہادی، موت نے مجھ سے اب ہر اس شخص کو چھین لیا جس سے میں نے محبت کی۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس وجود سے محبت کرتا ہے وہ ماں ہے۔ میں 10 سال کا تھا جب اماں جی چل بسی۔ آج 77 برس کی عمر میں بھی مجھے ان کی آغوش یاد آتی ہے۔ پھر ابا میاں بھی جلدی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، پر چلو ان کی تو عمر ہو چلی تھی، سمجھا لیا خود کو، مگر بھائی جان کی عمر تو مرنے کی نہیں تھی۔ وہ 28 سال کے تھے جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی تو بہت زندگی باقی تھی، اور وہ اچانک ہی دنیا سے اٹھ گئے۔ تمہاری ہر خوشی مناتے ہوئے میرے دل میں ان کی موت کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تمہارے حوالے سے کتنے خواب دیکھے تھے، ایک ایک کر کے وہ سارے خواب پورے تو ہو گئے، مگر ان کی آنکھیں نہ دیکھ سکی۔ بہت بڑا جھٹکا تھا نور الہادی، فریال مجھے نہ سنبھالتی تو میں کبھی اس جھٹکے سے نہ سنبھل پاتا۔
فریال آئیڈیل بیوی تھی، سمجھنے والی، ساتھ دینے والی، محبت کرنے والی۔ میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر ملے صرف 18 سال۔ ایک عورت جس سے محبت بھی ہو، پھر وہ بیوی بھی ہو اور بچے کی ماں بھی، اگر موت اسے الگ کر دے تو کیسا لگتا ہے جانتے ہو؟ وہ ہانپتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نور الہادی نے کچھ بولے بغیر نظر جھکا لی۔ بابا جان سر پیچھے ٹکا کر ملیحہ کی تصویر کو دیکھنے لگے۔ ملیحہ فریال کا دیا ہوا سب سے خوبصورت تحفہ تھی۔ میں سب کو کھو چکا تھا، لیکن ملیحہ کو کیسے کھو سکتا تھا؟ اس میں تو میری جان تھی۔ تم خود بھی باپ ہو نور الہادی، اولاد کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ اولاد سے ایک پل کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، دائمی جدائی کا تو تصور کون کرے گا؟ مگر یہ خوف میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے جس سے بھی محبت کی وہ جدا ہو گیا، مگر مجھ میں ملیحہ کی جدائی سہنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا میں اس سے محبت نہیں کروں گا، مگر دل بھاگ بھاگ کر اس کی طرف جاتا، لیکن میں اس کے چہرے پر نظر ڈالنے سے ڈرتا کہ کہیں اسے میری نظر نہ لگ جائے، مگر وہ خود ہی میرے پاس آ جاتی، میرے قدموں میں بیٹھ جاتی، پھر میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے بابا جان کہہ کر پکارتی تو میرے اندر زمین کی لہر دوڑ جاتی، خود پر چرایا کھول چٹکنے لگتا، لیکن کہیں ٹوٹ نہ جائے اس ڈر سے میں اسے خود سے دور کر دیتا۔ یہ سب کرنا آسان نہیں تھا نور الہادی، ملیحہ بیٹی تھی، مجھے پیار آتا تھا اس پر، اس کی مسکراہٹ پر، لیکن نظر نہ لگ جائے اس خوف سے میں نے خود پر اس کی خوشیاں حرام کر لیں۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ چاہے نظر نہ آئے مگر وہ خوش ہے، اتنا ہی کافی تھا میرے لیے۔ اسے نظر لگ جانے کے ڈر نے آپ کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ خود اس کی خوشیوں سے دور رہتے رہتے اسے ہی خوشیوں سے دور کر دیا۔ اس حیرت انگیز انکشاف پر شوق نور الہادی نے شکوہ کیا تو بابا جان نے کہا ملیحہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی، بس ایک فرق تھا، فریال شوق تھی اور ملیحہ خاموش۔ اس کی خاموشی نے مجھے فیصلے سنانے کی عادت ڈال دی تھی۔ ملیحہ نہیں جانتی تھی، مگر تمہیں تو پتہ ہے کہ تم دونوں کی شادی کا فیصلہ میں بہت پہلے کر چکا تھا۔ پھر ملیحہ نے وجدان کا ذکر کیا تو مجھے غصہ آ گیا اور غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا، مگر اس کی اداس صورت دیکھی نہیں گئی اور زندگی میں پہلی بار میں نے فیصلہ بدلنے کا ارادہ کر لیا۔ اس دن میں شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ ملیحہ کسی بھی وقت وجدان کو لے کر آ جائے گی، مگر وہ لوٹی تو تنہا تھی۔ پھر جب اس نے چپ چاپ تمہارے ہاتھوں سے انگوٹھی پہن لی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وجدان شادی کا ارادہ کر کے مکر گیا ہے۔ نور الہادی اس کی بات کاٹ کر بولے آپ نے اس سے پوچھا کیوں نہیں؟ فرض کیوں کر لیا کہ وجدان نے انکار کر دیا ہوگا؟ میں اس کا برم نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ بول کر ہونٹ کاٹنے لگے، پھر سسک کر بولے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی نور الہادی، اور اس غلطی کی سزا بھی ملی، میری بیٹی مر گئی ہے۔ وہ اس طرح بول کر رو پڑے جیسے ملیحہ آج مری ہو۔ انہوں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، نور الہادی کے گال بھی بھیگنے لگے تھے۔ انہوں نے تعصب کی نگاہ بابا جان پر ڈالی، پھر ان کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولے ہم کب تک ایک ہی دکھ پر الگ الگ آنسو بہائیں گے بابا جان، کیوں نہ مل کر رویا کریں؟ بابا جان نے اچانک ہی اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے اور بڑائی آواز میں بولے مجھے معاف کر دو نور الہادی۔ نور الہادی تیزی سے ان کے ہاتھ الگ کرتے ہوئے بولے یہ کیا کر رہے ہیں بابا جان؟ میں کہہ چکا ہوں یہ حق مجھے نہیں ہے۔ تمہیں حق ہے نور الہادی، میں نے اس لڑکی کو مارا ہے جس سے تمہیں محبت تھی، میرے ہاتھوں تمہارے دل کی دنیا برباد ہوگی، میں تمہارا مجرم ہوں اور مجھے اپنے جرم کا اعتراف ہے، اور جانتے ہو اعتراف کے بعد جزا و سزا کے عمل میں تاخیر بہت گراں گزرتی ہے۔ یہ سکوت ناقابل برداشت ہے نور الہادی، اسے توڑ دو۔ ٹھیک ہے نور الہادی ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بولے اگر میرے کہہ دینے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ وہ رکے، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بولے میں نے آپ کو معاف کیا۔ بابا جان کو لگا کسی نے ان کے سینے سے خنجر کھینچ نکالا ہے۔ پھر زخم تو باقی تھا اور درد بھی۔ انہوں نے سر کرسی کی پشت سے ٹکاتے آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس دیا۔ تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا، ایک معافی اور مل جائے تو باقی کا بوجھ بھی اتر جائے گا، پھر بس تھکن باقی رہ جائے گی۔ پھر وہ آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھتے ہوئے بولے کاش وقت لوٹ آئے اور تمہاری جگہ ملیحہ میرے سامنے بیٹھی مجھ سے وجدان کا ساتھ مانگ رہی ہو، اس بار میں انکار نہیں کروں گا۔ ان کی آواز میں حسرت گلی ہوئی تھی۔ نور الہادی نیچی آواز میں بولے وقت لوٹ آیا ہے بابا جان، لیکن ملیحہ کی جگہ تانیہ نے لے لی ہے اور فیصلہ آج بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس بار انکار مت کیجیے گا۔ نور الہادی کی آواز رند گئی تھی۔ بابا جان مضطرب ہو گئے، اقرار بہت مشکل ہے، پلیز بابا جان، طریق خود کو دہرا رہی ہے، جو ہو چکا ہے اسے دوبارہ مت ہونے دیں، میری بیٹی کو کچھ نہ ہونے دیں۔ 27 سال پہلے ایک گھاؤ دل پر لگا تھا جو آج بھی رس رہا ہے، میرے دل پر دوسرا زخم نہ لگائیں، میری تانیہ خوش نہ رہی تو میں بھی خوش نہیں رہ پاؤں گا، پلیز بابا جان، تانیہ کی خاطر شیان کو قبول کر لیں، آپ کا سچ میری بیٹی کو مار دے گا، میری بیٹی کو اس کی زندگی بخش دیں۔ وہ عاجزی سے نم آواز میں منتیں کر رہے تھے اور بابا جان کے ماتھے پر سلوٹیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ تانیہ گہری نیند میں تھی کہ اچانک اس کے بھائیوں نے اس کے کمرے میں دھاوا بول دیا، آپی اٹھیں، جلدی سے اٹھیں نا۔ وہ اس پر سے کمبل کھینچ کر اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ وہ بیچاری حواس باختہ سی کیا ہوا کرتی جلدی سے اٹھ بیٹھی، جلدی نیچے چلیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ کیا بدتمیزی ہے عمیر، میں رات کو 3 بجے سوئی ہوں اور تم دونوں صبح صبح میرے سر پر ڈھول پیٹنے آ گئے ہو۔ اوفو آپی آپ چلیں تو، کیوں ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں؟ عزیر بولا۔ پھر اس کے نانا کرتے وہ دونوں زبردستی اسے بازو سے پکڑ کر بستر سے کھینچتے نیچے لے آئے۔ وہ دیکھیں لون میں لے جا کر انہوں نے ایک
طرف اشارہ کیا۔ تانیہ نے جھنجھلا کر اس طرف دیکھا اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نور الہادی اور بابا جان چیئرز پر بیٹھے ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ایسا کوئی منظر ان تینوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی اور مسکراتے ہوئے فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایک طرف تو وہ خوش تھی کہ آج ایان اس کے پاپا سے ملنے آ رہا ہے، دوسری طرف اسے بابا جان کی طرف سے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ متضاد کیفیتوں میں گھری وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آئی تو نور الہادی اور بابا جان کے علاوہ امیر اور عزیز بھی ٹیبل پر موجود تھے۔ تم دونوں کالج نہیں گئے؟ اپنے لیے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتی وہ بولی تو امیر بولا نہیں کیوں؟ کیونکہ پاپا آفس نہیں گئے۔ سلائس پر جیم لگاتے وہ اس جواب پر حیرت سے بولی پاپا تو اس لیے آفس نہیں گئے کیونکہ آج کوئی ان سے ملنے آ رہا ہے۔ عزیر اس کی بات دہرا کر بولا میں بھی اس لیے کالج نہیں گیا کہ آج کوئی پاپا سے ملنے آ رہا ہے۔ ویسے آپ آفس کیوں نہیں گئی؟ عزیر نے معنی خیزی سے کہہ کر آنکھیں نچائیں تو وہ چڑھ کر بولی میری مرضی۔ پھر سلائس دانتوں سے کتر کر بولی ماما نظر نہیں آ رہی؟ وہ کمرے سے ہی نہیں نکلی، لگتا ہے ابھی تک ان کا موڈ خراب ہے۔ امیر کی سنجیدگی سے بتانے پر تانیہ چپ سی رہ گئی اور ایک نگاہ نور الہادی کے خاموش چہرے پر ڈال کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ ابھی وہ سب ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ مریم غیر متوقع طور پر ڈائننگ روم کے دروازے سے اندر آتی نظر آئیں۔ وہ چلتی ہوئی آئیں، نور الہادی کے سامنے جا کھڑی ہوئیں۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا مجھے ملیحہ کے کمرے کی چابی چاہیے۔ ان کے تیور عجیب سے ہو رہے تھے۔ نور الہادی تذبذب میں گر گئے۔ وہ ان کی آفت مچانے والی طبیعت سے واقف تھے مگر بچوں کے سامنے کوئی حوالہ دے کر منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھہرو میں لاتا ہوں۔ آخر وہ کہہ کر چابی لانے کے لیے اٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو مریم نے انہیں دیکھتے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ نور الہادی نے چابی ان کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے ہولے سے کہا خیال رکھنا۔ مریم مٹھی بند کر کے عجیب سے انداز میں مسکرائیں۔ نور الہادی ان کی مسکراہٹ کا مطلب اخذ نہ کر سکے اور وہ جھٹکے سے ہال کی طرف جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ سب ناشتے سے ہاتھ روک کر بیٹھے تھے۔ امیر اور عزیر تو ٹھیک سے صورتحال کو سمجھے ہی نہیں تھے مگر بابا جان کے چہرے پر تشویش تھی۔ نور الہادی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے تھے اور تانیہ بھی ان کی طرح چپ بیٹھی اٹھا پٹک کی آوازوں کا شعوری طور پر انتظار کر رہی تھی مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ نور الہادی اپنے اندر کے اضطراب کو دبا نہ پائے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے دروازے تک آئے تو ہال سے اندر آتی مریم سامنے آ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رک گئے تھے۔ مریم ہاتھوں میں کوئی فوٹو فریم اٹھائے ہوئے تھی، انہیں ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی چابی نور الہادی کی طرف بڑھائی تمہاری امانت۔ نور الہادی نے کچھ کہے بغیر چابی ان کے ہاتھ سے لی تو بولی جا کر تسلی کر لو۔ پھر بہادر کو آواز دے کر اپنے ساتھ آنے کا کہتی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ نور الہادی کچھ دیر اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے، پھر چابی پاکٹ میں ڈال کر لاؤنج میں چلے آئے۔ بہادر ان کی ہدایت پر دیوار پر سے کئی فریم اتار چکا تھا۔ پھر مریم نے ملیحہ کی تصویروں والے فریم ان کی جگہ لگوا دیے۔ ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے بیگم صاحب؟ بہادر تصویریں لگا چکا تو اسٹول سے اتر کر صوفے پر پڑی تصویروں کی طرف اشارہ کر کے بولا ابھی تو انہیں رکھ دو، تھوڑی دیر میں ملیحہ کا شوہر اور بیٹا آنے والا ہے، ان کے جانے کے بعد بتاؤں گی کہ ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے۔ جی بیگم صاحب، وہ نور الہادی کو کی نکھیوں سے دیکھتا ہوا بولا اور رفو چکر ہو گیا۔ نور الہادی چلتے ہوئے مریم کے پاس آ گئے۔ اپنی پشت پر ان کا رکنا محسوس کر کے وہ پلٹی۔ نور الہادی سامنے لگی تصویروں کو دیکھ رہے تھے، بولے یہ سب کیا ہے؟ مریم ان کی بات سن کر اداسی سے بولی جب میں ملیحہ کی تصویر تمہارے دل سے ہی اتار نہ پائی تو دیوار سے اتارنے کا کیا فائدہ؟ نور الہادی نے دیکھا پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پکارا مریم۔ وہ ایک دم سے ہاتھ اٹھا کر بولی بس نور الہادی کچھ نہ کہنا، میری عمر بھر کی ریاضت بیکار گئی ہے۔ نور الہادی ان کے چہرے پر دکھ کے سائے لرزتے دیکھتے رہے، پھر ان کے گرد بازو پھیلا کر انہیں خود سے قریب کر لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، میرا اعتبار کرو، وہ ان کے کان میں کہہ رہے تھے۔ مریم نے بے بسی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ صاحب، بہادر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو کر اچانک سے بولا تو نور الہادی مریم کے شانے سے بازو اٹھاتے ہوئے کہا ہاں بولو، وجدان صاحب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے تم بابا جان کو اطلاع کرو۔ وہ جلدی سے اسے کہہ کر وجدان کے استقبال کے لیے باہر جانے لگے۔ 2-3 قدم آگے جا کر انہیں احساس ہوا مریم ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ رک کر پلٹے اور انہیں دیکھ کر بولے آج چاہے ملیحہ کے بیٹے کی شکل نہ دیکھو پر کیا کل تانیہ کے شوہر کی صورت دیکھنے سے بھی انکار کرو گی؟ اور یاد رکھنا یہ فیصلہ میرا نہیں ہماری بیٹی کا ہے۔ انہوں نے ایک پل کو سوچا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس آ کر بولی چلو۔ نور الہادی کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینکس۔ مریم ان کی مسکراہٹ کا برا مان کر بولی میں یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ میں بھی یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا اور فوراً پلٹ کر چلنے لگے۔ گاڑی پورچ میں رک چکی تھی۔ کار کا دروازہ کھول کر اترتے وجدان کو دیکھ کر نور الہادی ان کی طرف چلے آئے۔ السلام علیکم ہادی بھائی، وجدان نے ان کی طرف مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نور الہادی ان کا ہاتھ تھام کر وعلیکم السلام کہتے ان سے بغل گیر ہو گئے۔ کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں؟ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولے، پھر ایان کو دیکھنے لگے جو گاڑی لوک کر کے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ورزشی جسم پر بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ میرون کلر کی شرٹ پہنے لمبے چوڑے سراپے والا ایان نور الہادی کو پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا۔ السلام علیکم ہادی انکل کہہ کر وہ ان کے گلے لگ گیا اور ان سے گلے ملتے ہوئے اس کی نظر باہر آتی تانیہ پر پڑی۔ تانیہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، دونوں کی ہی نظروں میں چمک لہرائی تھی۔
پر لب مسکرا نہ سکے۔ شیان اس کے چہرے سے نظر ہٹاتا نور الہادی سے الگ ہو گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ نور الہادی اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر مریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وجدان سے بولے، ان سے ملو۔ وجدان، یہ مریم ہے، میری بیوی۔ کیسی ہیں بھابی؟ وجدان خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے بولے، ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیں۔ اور شیان بیٹا تم بھی آؤ نا۔ وہ اندر جانے لگے تو تانیہ نے جھٹ سے آگے ہو کر وجدان کو سلام کیا، پھر پل بھر کو اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر سلام کا جواب دیتے وہ نور الہادی کی ہمراہی میں اندر آگے۔ نور الہادی نے ڈائننگ روم میں لے جانے کے بجائے سیدھے لاؤنج میں لے آئے۔ بابا جان کہاں ہیں؟ عزیر نے امیر کے چپ رہنے کے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وہ تو وجدان انکل کا سن کر اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں۔ ایک پل کے لیے ہر کوئی چپ سا ہو گیا، پھر نور الہادی وجدان سے بولے، تم بیٹھو، میں بابا جان کو لے کر آتا ہوں۔ اور جانے لگے تو وجدان نے ان کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، آپ اجازت دیں تو میں انہیں لے آؤں؟ نور الہادی نے ذرا سا مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اجازت دے دی، پھر انہیں لیے بابا جان کے کمرے تک آئے اور ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کا کہتے ہوئے پلٹ گئے۔ وجدان نے دروازہ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا اور ان کی نگاہیں سیدھی ملیحہ کی تصویر سے جا ٹکرائیں۔ ایک پل کے لیے وجدان کی آنکھیں وجدان کا دل بن گئی تھیں، مگر انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور روکنگ چیئر پر بیٹھے بابا جان کو دیکھنے لگے، جو ان کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ بابا جان چٹک کر بولے، میرے پچھتاوے کو بڑھانے کے لیے کہ 27 سال پہلے جب ملیحہ میری منتیں کر رہی تھی کہ ایک بار تم سے مل لوں تو تم سے کیوں نہیں ملا؟ جاؤ وجدان، چلے جاؤ، میں آج بھی تم سے ملنا نہیں چاہتا، تمہاری صورت میری تکلیف کو بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا تو وجدان دکھ سے بولے، لیکن میری تکلیف کا کیا ہوگا بابا جان؟ آپ نے 27 سال پہلے بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اب 27 سال بعد بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ملیحہ کی آخری خواہش کیا تھی؟ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں تھے۔ وجدان توقف کے بعد کہنے لگا، وہ مجھے آپ کو اور رادی بھائی کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ مرنے والے کی آخری خواہش اس کی زندگی میں ہی پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر 27 سالوں میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش نہ میں نے کی، نہ آپ نے اور نہ ہادی بھائی نے، مگر میں مجبور تھا۔ ملیحہ کے انتقال کے بعد کے 10 سال تو جیسے میری عمر سے تحلیل ہو گئے، اور اس کے بعد میں ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، مگر شیان نے مجھے کمزور کر دیا، لیکن آج اسی نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کے پاس آ سکوں۔ اب تک مجھے قبول کر لیجیے بابا جان۔ انہوں نے عاجزی سے کہا تو بابا جان حسرت بھرے لہجے میں بولے، کاش تم اس کی زندگی میں مجھ سے ملنے آ جاتے تو میں تمہیں قبول کر لیتا، پھر شاید ملیحہ بھی نہ مرتی، مگر اب کیا فائدہ، میری بیٹی تو مر چکی۔ ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ جانتے ہو اولاد کو قبر میں اترتے دیکھنا کیسا لگتا ہے؟ پھر مجھے تو اللہ نے اولاد کے لیے ترسایا بھی بہت تھا۔ ملیحہ میری شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی تھی اور آج مجھے اس کی موت کا سوگ مناتے ہوئے 27 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا گلا روندھ گیا تھا۔ میری بیٹی صرف 20 سال زندہ رہی کہ کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ اللہ مجھے بے اولاد ہی رکھتا؟ انہیں سسکتا ہوا دیکھ کر وجدان ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولے، اللہ کے کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتے بابا جان، یقیناً آپ کو اولاد دے کر لینے میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی، اور اللہ کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تو صحیح، نہ سمجھ آئیں تو ضد نہیں کرتے، قبول کر لیتے۔ میں مانتا ہوں آپ کا دکھ بڑا ہے، مگر وقت بھی تو بہت گزر چکا۔ وقت ہر درد کی دوا ہے، آپ اگر صبر کرنے کی کوشش کرتے تو آپ کا درد کم ہو ہی جاتا۔ تم تو صبر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو، کیا تمہارا درد کم ہوا؟ وہ ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وجدان نظر چرا گئے۔ برداشت درد سے بڑھ گئی ہے۔ پھر کچھ دیر پہلے بابا جان کی کہی بات کو یاد کر کے بولے، میں آپ کی تکلیف کو بڑھانے نہیں آیا تھا، بلکہ اس تکلیف کو فتح کرنے آیا تھا جو کل آپ کو مجھ سے پہنچی ہے۔ میں اپنے ساتھ شیان کو بھی لایا ہوں، وہ باہر بیٹھا ہے۔ آپ میرا ایک کام کریں گے بابا جان؟ مجھ میں شیان کو سچ بتانے کی طاقت نہیں، آپ جائیں اور جا کر اس سے کہہ دیں کہ اس کا ملیحہ سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں، بلکہ یہ بھی کہہ دیں کہ اس کا مجھ سے بھی کوئی رشتہ نہیں۔ وہ ان لوگوں کی اولاد ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے بچے کو پھینک آتے ہیں، مگر دن کے اجالے میں کسی سے نہیں کہتے۔ کچرے کے ڈھیر پر پڑی مسخ شدہ لاش ان کے بچے کی ہے، مگر پہلے وعدہ کریں کہ اس کے بعد آپ اسے دھتکاریں گے نہیں اور تانے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اس کے بعد شیان کا کیا رد عمل ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہ یہ سوال کر رہے تھے۔ وجدان نے سوچا اور کہا، ظاہر ہے ناراض ہوگا، پوچھے گا کہ کیوں میں نے اسے دھوکے میں رکھا، لڑے گا بھی بہت، مگر مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے مان بھی جائے گا۔ ان کی بات سن کر بابا جان بولے، نور الہادی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر اس نے ایک عمر مجھ سے ناراض رہنے میں گزار دی، اگر شیان بھی نہ مانا تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہ ہنس پڑے۔ اللہ کو میرے ایمان پر بڑا شک ہے، بار بار آزما کر بھی اسے یقین نہیں آتا اور مجھے ایک کے بعد دوسری آزمائشوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ جہاں اتنی آزمائشیں بھگت لی، وہاں ایک اور کے آ جانے سے کیا ہوگا؟ بلکہ اچھا ہوگا جو ایسا ہو جائے۔ مولوی صاحب مرحوم کہا کرتے تھے،
شیان کا نصیب میرے نصیب سے جڑا ہے، اچھا ہوگا اگر اس کا نصیب میرے نصیب سے الگ ہو جائے۔ میرے نصیب کی سختیاں اب اس کے نصیب پر سیر ڈالنے لگی ہیں۔ کل وہ بار بار شیان کو اپنی برباد عمر کا حاصل کہہ رہے تھے اور آج اسے خود سے الگ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ بابا جان حسرت سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہے تھے جو کسی اور کے فائدے کے لالچ میں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لٹانے کو کمر بستہ تھا۔ انہیں یاد آیا کہ ملیحہ کی ڈائری میں انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک بار ملیحہ کی کسی بات پر وجدان نے مذاقاً اقرار کیا تھا، میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی، اور بابا جان ایمان لے آئے، وہ واقعی پاگل اور دیوانہ تھا۔ ٹھیک ہے، آج کوئی اسے پتھر نہیں مارتا اور اس کے پاس مینٹل نارملٹی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، مگر دیوانہ پھر بھی دیوانہ تھا۔ اب بابا جان کو یقین ہونے لگا تھا کہ دنیا بھر کے سائیکیٹرسٹ مل کر بھی علاج کر لیں تو بھی اس کی دیوانگی نہ جائے گی۔ وجدان بابا جان کو ساتھ لے لاؤنج میں آئے تو وہاں بیٹھے ہر شخص کی نظریں ان دونوں پر ٹھہر گئیں۔ شیان تو ان دونوں کو دیکھ کر اضطراب میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اندر ہیجان بھرپا تھا، مگر وہ افراتفری کا مظاہرہ کیے بغیر بڑے بڑے قدم اٹھاتا ان کے سامنے جا رکا تو بابا جان بھی رک گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ بابا جان کے نقوش میں ملیحہ کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی، جسے محسوس کر کے شیان گویا ہوا، سر میری ماں نہیں ہے، مگر دل تو ہے جو چاہتا ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی، جو مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی پلاتی، اور پھر جب میں تھک جاتا تو مجھے گود میں لے کر لوری سناتی، جسے سنتے سنتے میں ان کی گود میں سو جاتا، مگر میں ایک پل کے لیے بھی اپنی ماں کی آغوش کو محسوس نہیں کر سکا، اور شاید انہیں خود سے قریب محسوس کرنے کے لیے ہی مجھے ہر اس شے سے محبت ہو جاتی ہے جس سے امی کو محبت تھی۔ ابو بتاتے ہیں امی کو آپ سے بہت محبت، مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ وہ رکا، پھر کہنے لگا، مگر میں جانتا ہوں سر آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے، لیکن میری ماں آپ کی بیٹی تھی، ان کی خاطر مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کبھی کبھی آپ سے ملنے آ جاؤں۔ وہ جب تک بولتا رہا بابا جان چپ رہے، جب وہ چپ ہوا تو بولے، جسے تم نے ماں کہا ہے وہ میری بیٹی تھی۔ ان کی آواز کی وہ گونج وجدان نے دعا کی کاش وہ بہرے ہو جائیں، بھلا وہ ان لفظوں کو کیسے سن پائیں گے جو شیان کی زندگی میں اندھیرا کرنے والے ہیں۔ وہ چشم تصور سے شیان کے طریق ہوتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ نور الہادی نے بے ساختہ وجدان کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، پھر فوراً ہی ان کی نظر تانیہ پر گئی جس کا سانس تک رک چکا تھا۔ بابا جان نے اسی گونجدار آواز میں اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، اس لیے دوبارہ مجھے سر کہنے کی جرات مت کرنا۔ وجدان نے بے اختیار شکر اختیار کیا کہ ان کی دعا قبول نہ ہوئی، ورنہ وہ وجدان کے چہرے پر روشنی بکھیرتے لفظوں کو کیسے سن پاتے۔ تانے کا سانس بھی بحال ہو چکا تھا، نور الہادی کی جان میں بھی جان لوٹ آئی تھی۔ شیان ان کی بات سن کر مسکراتا ہوا بولا، تو کیا میں آپ کو نانا جان کہوں؟ تم مجھے اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ شیان کندھے اچکا کر بولا، کچھ بھی نہیں۔ پھر کہا، کیا میں آپ کے گلے لگ سکتا ہوں؟ اور انہوں نے مسکرا کر شیان کو گلے لگا لیا۔ اس نے ملیحہ کی کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا، پھر بھی بابا جان کو ایک پل کے لیے یوں لگا کہ انہوں نے ملیحہ کو گلے لگایا ہو۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ آپ سے ملوں، مگر ڈر بھی لگتا کہیں آپ ملنے سے انکار نہ کر دیں۔ نانا جان، آپ کا کبھی دل نہیں چاہا کہ آ کر مجھ سے ملتے؟ وہ ان سے لپٹا ہوا کہہ رہا تھا۔ بابا جان خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولے، جو ہونا چاہیے تھا اور جو نہ ہوا اسے جانے دو، یوں بھی وقت گزر جانے کے بعد ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ملال کرنے سے کب گزرا ہوا وقت واپس آ سکتا ہے۔ چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، آئیے۔ وہ انہیں لے کر صوفے کی طرف بڑا، وجدان بھی انہونی کو ہوتا دیکھ کر حیرانی سے نور الہادی کے ساتھ جا بیٹھا۔ دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی، مگر نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ بیٹھنے کے بعد شیان بولا، میں جانتا ہوں نانا جان کہ آپ امی سے بہت ناراض ہیں، اس لیے کبھی مجھ سے اور ابو سے نہیں ملے، لیکن اگر آج میں امی کی طرف سے آپ سے معافی مانگوں تو بھی کیا آپ کی ناراضگی ختم نہیں ہوگی؟ بابا جان اس کی بات سن کر بولے، میں ملیحہ سے ناراض نہیں ہوں، نہ ہی مجھے وجدان سے کوئی شکایت ہے۔ وجدان نے فوراً نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ بھی انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وجدان کے دیکھنے پر نظر جھکاتے ہوئے بولے، مجھے نور الہادی کو دیکھ کر رشک آتا ہے، یہ اپنی بیٹی سے اتنا قریب ہے کہ وہ اپنے دل کی ہر بات نور الہادی سے بے جھجک کہہ دیتی ہے، اور نور الہادی بھی اس کے دل کی بات سنتا ہے اور اس کی خوشی کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جیسے وجدان نے تمہاری خوشیوں کے آگے کوئی حد نہیں رکھی اور صرف تمہاری خاطر یہاں تک چلا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اگر اظہر فاروقی نے نور الہادی سے باپ بننا نہ سیکھ لیا ہوتا تو آج وجدان مصطفیٰ کیسر فاروقی میں اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار جاتا۔ یہ دونوں دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں اور ملیحہ دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس کی آغوش میں تم ہوتے تو وہ سب سے اچھی ماں ہوتی۔ وہ چپ ہو گئے تھے، مگر ان کے برابر بیٹھے شیان نے عجیب سی حرکت کی، وہ اپنی جگہ سے کھسک کر کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے پکارا، نانا جان۔ اس کا انداز ملیحہ کی عادت سے اس قدر مشابہ تھا کہ بابا جان کے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ ان کی آنکھوں میں نمی امڑتے دیکھ کر شیان نے حیران ہو کر پوچھا، کیا نانا جان؟ وہ قصدن
مسکرا کر بولے، تم نے اس طرح پکارا کہ ملیحہ یاد آ گئی، وہ مجھے اسی طرح پکارا کرتی تھی۔ پھر اسے ازدہ ہوتے دیکھ کر فوراً خود کو سنبھال کر بولے، کہو کیا کہہ رہے تھے؟ اور وہ نیچی آواز میں بولا، میں کبھی امی کی قبر پر نہیں گیا نانا جان، آپ مجھے وہاں لے جائیں گے؟ تم نے کبھی وجدان سے نہیں کہا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ شیان بتانے لگا، ہر سال 21 دسمبر کو ابو امی کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کر کے ان کے نام کی فاتحہ پڑھواتے ہیں، پھر میری سالگرہ کا کیک کٹتا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں جو دل چاہے وہ تحفہ مانگ لو، اور میں ہر سال ان سے کہتا ہوں مجھے امی کی قبر پر لے جائیں، لیکن ابو کہتے ہیں کہ انہیں امی کی قبر کی جگہ یاد نہیں۔ بابا جان اس کی بات سن کر وجدان کو دیکھنے لگے جو نظر چرا گئے تھے۔ نور ہادی نے بھی ٹھٹک کر انہیں دیکھا تھا اور بولے، وجدان جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے گھر کا پتہ بھول جائے گا لیکن ملیحہ کی قبر کا نشان نہیں بھول سکتا۔ لیکن وہ جھوٹ کیوں کہیں گے؟ شیان نے چمبے سے کہا۔ نور ہادی بولے، کیونکہ جسے زندگی سے زیادہ چاہا ہو، اس کی قبر پر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اس کی بات سن کر شیان بولا، پھر تو آپ بھی امی کی قبر پر نہیں جاتے ہوں گے، کیونکہ آپ کو بھی تو امی سے بہت محبت ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، جس دن سے ملیحہ کو دفنا کر آیا ہوں دوبارہ وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ نور ہادی کی آواز سست ہو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر مریم کے دل پہ کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی، اور تو کسی نے محسوس بھی نہیں کیا تھا، مگر تانے نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر دکھ سے سوچا تھا، کچھ درد شاید ہمیشہ زندگی کے ساتھ رہیں گے۔ جبکہ شیان بابا جان سے کہہ رہا تھا، آپ بھی امی کی قبر پر نہیں جاتے؟ نہیں، وہ بولے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں جا کر تکلیف ہوگی، بلکہ اس لیے بھی کہ میں ملیحہ سے شرمندہ ہوں اور اپنی پشیمانی سے ندامت کے داغ کو دھوئے بغیر میں اس کی قبر پر کیسے جاتا؟ میری بیٹی کو خود سے زیادہ دوسروں کی خوشیاں عزیز تھیں، اسے دوسروں کا دکھ بھی اپنے دکھ سے بڑا لگتا تھا۔ اس لیے میں سوچتا اگر نور ہادی نے مجھے ملیحہ کی موت کے لیے معاف کر دیا تو وہ بھی مجھے معاف کر دے گی، مگر آج جب نور ہادی مجھے معاف کر چکا ہے، پھر بھی لگتا ہے جیسے ملیحہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہے۔ دل پر رکھا بوجھ ہلکا تو ہوا تھا، ابھی اترا نہیں تھا، مگر اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ بوجھ وجدان کے نام کا تھا اور اس کے معاف کر دینے کے بعد ہی دل سے ہٹے گا۔ کس چیز کے لیے معافی کی بات کر رہے ہیں بابا جان؟ وجدان نے ان کی بات سنی تو حیرت سے چونک کر بولے۔ بابا جان نے ان کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا، کیوں؟ کیا تم مجھے قصوروار نہیں سمجھتے؟ اگر میں تمہیں قبول کر لیتا تو ملیحہ کیوں مرتی؟ ملیحہ کی موت کے لیے، میری بربادی کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں۔ میرے ہی فیصلے نے 3 زندگیوں کو عذاب میں ڈالا تھا۔ نہیں بابا جان، میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا، وجدان پرسکون انداز میں کہہ رہے تھے، اور نہ آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ اگر آج بھی مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے ہادی بھائی کا نام لوں گا، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی شخص ملیحہ کو خوش نہیں رکھ سکتا، میں بھی نہیں۔ نور ہادی نے حیران ہو کر خود سے 1 فٹ دور بیٹھے شخص کو دیکھا جو بابا جان کو بھی حیرت میں مبتلا کرتا ہوا کہہ رہا تھا، پھر آپ کا فیصلہ غلط کیسے ہوا؟ غلطی تو وقت میں تھی جو کسی کے اختیار میں نہیں۔ اور بابا جان، اب خود کو یا کسی دوسرے کو الزام دے کر کیا حاصل ہوگا؟ جو ہوا برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مشیت ایزدی یہی تھی۔ ملیحہ اتنی ہی عمر لکھا کر آئی تھی جو انہوں نے گزار لی، 20 سال واقعی بہت کم ہے، مگر اب ان میں اضافہ ممکن نہیں، اور جس دن سے میں نے جانا کہ ان کی موت نے مجھے جو سکھایا ان کی زندگی نہیں سکھا سکتی تھی، میرے دل سے ان کے جانے کا گلہ مٹ گیا، بس افسوس ہی باقی ہے، اور جس دن جان گئی وہ بھی چلا جائے گا۔ ان کی باتوں نے بابا جان کو ٹرانس ممتا کر دیا تھا۔ وہ خواب جیسے عالم میں بولے، 27 سال تک میں حیران رہا کہ ملیحہ نے تم سے محبت کیوں کی، اور اتنی محبت کہ مر ہی گئی، لیکن آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے۔ آج مجھے تم میں وہ نظر آ رہا ہے جو ملیحہ نے تم میں دیکھا تھا۔ آج سمجھ آیا کیوں ملیحہ کو یقین تھا کہ اگر میں ایک بار تم سے مل لوں گا تو اس کے انتخاب کو قبول کر لوں گا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی کہ وجدان بہت اچھا ہے بابا، آپ اس سے مل لیں، آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ وہ پورا دن تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی کہ بس ایک بار تمہیں میرے سامنے لے آئے، تم اسے کیوں نہیں ملے وجدان؟ وہ سسکنے لگے۔ ملیحہ کا یقین سچا تھا، میں اگر تم سے مل لیتا تو واقعی انکار نہ کر پاتا، کاش تم اس سے مل گئے ہوتے۔ وہ رکے اور اپنی آواز کی لرزش کو قابو کر کے بولے، آج اگر مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے تمہارا نام لوں گا، کیونکہ ملیحہ کی خوشی صرف تمہارے ساتھ میں تھی، اور میری بیٹی کا انتخاب میرے انتخاب سے بہتر ہے۔ ان لفظوں میں وہ جادو تھا کہ وجدان کو لگا ان کی محبت احترام پا گئی ہے، برسوں کی رہگانی کا صلہ ایک پل میں مل گیا تھا۔ بابا جان کہہ رہے تھے، مجھے یہ اعتراف کرنے میں بہت دیر ہو گئی ہے، پھر بھی یہ میری بیٹی کی خواہش تھی کہ میں تمہیں اپنا لوں، مگر میں اس کی زندگی میں یہ خواہش پوری نہیں کر سکا، لیکن آج میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور گمسم بیٹھے وجدان کے پاس چلے آئے، انہیں بازوؤں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور گلے لگا لیا۔ انہیں گلے لگاتے ہی ان کے سینے پر سے تمام بوجھ اتر گیا تھا، اور انہیں ایسا لگا کہ کہیں بہت پاس ان کی بیٹی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کاش! نم آنکھوں کے ساتھ وجدان کو سینے سے لگایا، ان کے ذہن میں اسی لفظ کی تکرار ہو رہی تھی۔ شام ڈھلنے کو تھی۔
قبرستان کی خاموش فضا میں ہوا کے جھونکے دبی دبی سرگوشیوں کا شور پیدا کرتے خشک پتوں کو اڑائے چلے جا رہے تھے جب سب لوگوں کا یہ قافلہ اس قبر کے پاس چلتا ہوا آ پہنچا جو برسوں سے تنہا تھی۔ سفید سنگ مرمر کی قبر کے اوپری حصے پر مدفن کی مٹی نظر آ رہی تھی اور خطبے پر سیاہ روشنائی سے لکھا تھا ملیحہ فاروقی بنت اظہر فاروقی، تاریخ پیدائش 15 ستمبر 1960، تاریخ وفات 21 دسمبر 1981۔ بابا جان کی نظر خطبے کی تحریر پر پڑی اور ان کے قدم لڑکھڑا گئے مگر ان کے دائیں بائیں موجود نور الہادی اور وجدان نے فوراً انہیں سنبھال لیا۔ جان تو شیعان کے پیروں میں بھی نہ رہی تھی۔ وہ بے دم سا ہو کر قبر کی پانتی کے پاس بیٹھ گیا۔ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، بس اتنا پتہ تھا کہ اپنے دل پر قیامت بیت رہی ہے۔ تانے نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ بابا جان کے دائیں جانب نور الہادی اور بائیں جانب وجدان کھڑے تھے اور تینوں کے ہاتھ فاتحہ کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ وہ تین لوگ جنہیں ملیحہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا، وہ تین لوگ جن میں سے کوئی ایک بھی اگر کم ہو جاتا تو ملیحہ جی نہیں پاتی، جی نہ پائی۔ وہ تین لوگ جن کے بارے میں ملیحہ کو یقین تھا کبھی ایک ساتھ کھڑے نہ ہو پائیں گے مگر انہیں ایک ساتھ کھڑے دیکھنے کی خواہش اس نے پوری شدت سے کی تھی۔ آج ملیحہ کے مرنے کے 27 سال بعد وہ تین لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ مگر یہ معجزہ اس وقت رونما ہو رہا تھا جب اسے دیکھنے کی منتظر آنکھیں مدتوں پہلے تھک کر سو چکی تھیں۔ تانے کا جی چاہا وہ قبر میں سو رہی ملیحہ کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے اور کہے، ذرا آنکھیں کھول کر اس منظر کو تو دیکھ لو جسے دیکھنے کی حسرت میں تم دنیا سے اٹھ گئی۔ 27 برس کا ہی تو انتظار تھا، کاش کر لیا ہوتا، تم تو بیکار میں مر گئی۔ ایک آنسو تانے کی آنکھ سے ٹپک گیا تھا۔ اسے اپنی پوڑوں میں جذب کرتے ہوئے اس نے شیعان کو دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے اور قبر کی مٹی کو مٹھی میں جکڑے اس کی آنکھوں کی نمی بے خیالی میں ہی اس کے چہرے کو بھگوتی جا رہی تھی۔ تانے چلتے ہوئے اس کے پاس سے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ سہارا اسے مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر گیا اور بڑھائی ہوئی آواز میں بولا، میرا دل چاہ رہا ہے میں مٹی کے اس دیوار کو اٹھا کر قبر میں اتر جاؤں۔ بے شک امی مجھے گلے نہ لگا سکیں گی مگر میں ان کا چہرہ تو دیکھ لوں گا۔ ایسی باتیں نہ کرو، تانے نے اسے ٹوکا مگر وہ پھر بھی بولتا رہا، تانے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا آدھا وجود قبر میں دفن ہو چکا ہے۔ یہ قبریں اتنی تاریک اور گھٹن زدہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ وہ عورت بد نصیب ہے شیعان جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر خود کو تم سے محروم کر دیا، مگر یہ قبر والی خوش نصیب ہے جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا، پھر بھی حشر کے دن تم اس کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ قبرستان زندوں کی سرائے اور مردوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں وہی ٹھہرتا ہے جو کندھوں پر آئے، پیروں سے چل کر آنے والوں کو واپس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ 7 لوگ بھی واپس جا رہے تھے۔ شام سرمئی ہو گئی تھی۔ کہیں سے ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا اور مٹی کے پیالے سے گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ قبر کے خطبے کے پاس رکھے دیے کی لو تیز ہوا سے پھڑپھڑائی، پھر بجھنے کے بجائے اور تیز ہو کر جلنے لگی۔ پاگلوں کی طرح چلتی ہوا کے ساتھ ایک دبی دبی سرگوشی، ایک دھڑکن بڑی آواز اس ویرانے میں پھیل گئی، وہ چیز جو میں زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا ہے۔ میں کبھی جان نہیں پائی کہ کیسے کسی محبت کو سب سے اوپر والے کھانے میں رکھتے ہیں اور کسی دوسری محبت کو نیچے والے کھانے میں۔ مجھے تو بس محبت کرنا آتا تھا اور وہی میں نے کی۔ ہوا نے رک کر اس سوگ بڑی آواز کو سنا، پھر سر جھٹک کر اپنی راہ ہو لی۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں گھر لوٹوں اور تمہاری یاد میری منتظر نہ ہو؟ ہر روز کی طرح آج بھی خالی صوفہ اس کے اندر کے خالی پن کو بڑھا گیا۔ ایک تم جو نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں ہے۔ کہیں سے آ جاؤ ملیحہ، تمہیں دیکھے ہوئے مدت گزر گئی مگر تم کہاں سے آؤ گی؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے ہر روز کی جانے والی خواہش کی تھی اور روز کی طرح ہی اپنی خواہش کا گلا خود ہی گھونٹ ڈالا تھا۔ سنا تھا لوگ پیار میں مر جاتے ہیں پر کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا۔ تم مر گئی تو یقین آ گیا اور امید بھی بن گئی کہ ایک دن میں بھی تم سے محبت کرتے کرتے مر جاؤں گا، مگر تمہارے بغیر جینے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ موت نہیں آتی۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ میری عادتیں کافی بگڑ گئی ہیں؟ آنکھوں میں اس کا عکس لیے وہ خالی صوفے کی طرف دیکھتے ہوئے پرتشویش انداز میں سوال کر رہے تھے، مگر عادتیں تو تمہاری بھی خراب ہو گئی ہیں۔ میں اکیلا بولتا جا رہا ہوں اور تم جواب نہیں دیتی، بری عادت ہے یہ، وہ خفگی سے کہہ رہے تھے۔ کھانا لگا دوں صاحب؟ بہادر پاس آ کر بولا تھا۔ نور الہادی نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور انٹرس کا دروازہ بند کرتے خالی صوفے سے نظر بچا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ نور الہادی دروازہ کھول کر اپنے بیڈ روم میں آئے تو کمرے میں اندھیرا بھرا ہوا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے انہوں نے اندازے سے سوئچ بورڈ ٹٹول کر لائٹ جلا دی۔ وہ پلٹے تو دیکھا مریم دونوں پاؤں اٹھا کر بیڈ کے کنارے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے اپنے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے کمرے میں روشنی بکھیرتے ہی انہوں نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ تم نے کمرے میں اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟
نور الہادی حیرت سے بولے، بھی ٹھٹک گیا۔ تم رو رہی ہو؟ بات حیرانگی کی ہی تھی۔ ازواجی زندگی کے 25 سالوں میں نور الہادی نے کبھی انہیں روتے نہیں دیکھا تھا، مگر آج اس وقت ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کئی گھنٹوں سے لگاتار رو رہی تھیں۔ چہرے کے تیکھے نقوش ملاحت میں ڈوبے تھے، آنسوؤں سے دھل کر ان کے چہرے کی چاندنی نکھر آئی تھی۔ مستقل رونے سے ان کی آنکھیں ہولناک سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے بس ایک پل کے لیے سر اٹھا کر نور الہادی کو دیکھا تو پھر دونوں سر گھٹنوں پر رکھ لیا اور بے آواز رونے لگی۔ نور الہادی کو انہیں روتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ وہ پاس بیٹھ کر ان کے بال سہلاتے ہوئے نرمی سے بولے، تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے سر اٹھائے بغیر چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا۔ ان کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر نور الہادی کے اندر بے چینی بڑھ گئی۔ ان کے سر پر رکھے ہاتھ کو ان کے چہرے تک لا کر انگوٹھے سے ان کے گال سے نمی سمیٹتے ہوئے بولے، 25 سال میں آج پہلی بار تمہیں روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ تم بس لڑتی جھگڑتی ہی اچھی لگتی ہو۔ اگر مجھ سے شکایت ہے تو کہو، بلکہ ایسا کرو جھگڑا ہی کر لو، مگر یوں رو کر میری عمر بھر کی محبت برباد نہ کرو۔ تم نے ملیحہ سے محبت کیوں کی؟ ہمیشہ ہی یہ شکایت کرتے ہوئے مریم عاطفی شاہ کی طرح پھٹ پڑتی، مگر آج واقعی کچھ ہوا تھا جو وہ ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ نور الہادی اپنا ہاتھ ان کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے نیچی آواز بولے، کی کب تھی؟ ہو گئی تھی۔ مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ انداز روٹھا سا تھا۔ نور الہادی بے ساختہ مسکرائے، کون کہتا ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ وہ تھکن بڑی آواز بولے، محبت کرنے میں اور محبت ہو جانے میں فرق ہے۔ یہ معاملہ اختیار اور بے اختیاری کا ہے۔ مجھ سے محبت کرنا تمہارے اختیار میں ہے، مگر ملیحہ کو نہ چاہنا تمہارے اختیار میں نہیں۔ نور الہادی عاجز آ کر بولے، تم میری بیوی ہو مریم، میرے بچوں کی ماں ہو۔ ملیحہ میری کچھ نہیں تھی، صرف محبت ہی اس سے کی تھی، کبھی اسے پانے کی آرزو نہیں کی، مگر تمہیں پانا چاہا تھا اور پا لیا۔ وہ حسرت سے بولے، کاش میں تمہاری بیوی نہ ہوتی، تمہارے بچوں کی ماں نہ ہوتی، کاش تم مجھے پانے کی خواہش ہی نہ کرتے، بس مجھ سے محبت کرتے، ویسی محبت جیسی تمہیں ملیحہ سے ہے۔ وہ آواز میں بے چارگی سے موقع بولے، تم کیوں اپنا مقابلہ ملیحہ سے کرتی ہو؟ کیوں تمہیں یقین نہیں آتا کہ میرے دل میں ہر طرف تم ہی ہو؟ بس ایک کونا ایسا ہے جہاں ملیحہ رہتی ہے، مگر میرے دل میں حکم صرف تمہارا چلتا ہے، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ملیحہ بھی نہیں۔ ان کی آواز کا سچ ان کی آنکھوں سے بھی جھلک رہا تھا، جس نے مریم کو اور بھی زدہ کر دیا۔ وہ میری جگہ لے گی بھی کیوں، جبکہ اس کی جگہ میری جگہ سے اچھی ہے۔ تم میری بیوی ہو مریم۔ نور الہادی نے احساس کرانا چاہا، مگر وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، مجھے خود سے اپنے رشتے نہ گنواؤ۔ نور الہادی پھر اچانک ان کے ہاتھ تھام کر منت کرنے لگی، میرا ایک کام کرو گے؟ اپنے سارے رشتے ملیحہ کو دے دو، اسے چاہو، ہر سانس کے ساتھ اس کی آرزو کرو، اپنے دل کی حکمرانی کا تاج میرے سر سے اتار کر ملیحہ کے سر پر رکھ دو اور بدلے میں مجھے وہ کونا دے دو جو تم نے ملیحہ کے نام کر رکھا ہے۔ ان کا وہ جنون اور دیوانگی۔ نور الہادی بوکھلا گئے، تمہیں کیا ہو گیا ہے مریم؟ مگر انہوں نے سنا ہی نہیں، وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، بس مجھے وہ کونا دے دو، تمہیں ملیحہ کی قسم ہے، مجھے تہی دامن کر دو، مجھے اپنے گھر سے اپنی زندگی سے نکال دو، بس وہ کونا مجھے دے دو۔ مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، مجھے تمہارے دل کا وہ کونا چاہیے جہاں ملیحہ کے سوا کسی کی دسترس نہیں۔ ہوش میں آؤ مریم۔ نور الہادی نے انہیں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو وہ چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگیں، پھر اپنے شانوں سے ان کے ہاتھ ہٹا کر دور جا بیٹھی اور دکھ سے بولی، میں جانتی ہوں تم کبھی ایسا نہیں کرو گے، وہ کونا ہی تو تمہارے دل کی کائنات ہے، تم کیسے ملیحہ کو اپنی کائنات سے بے دخل کر سکتے ہو؟ نور الہادی بہت پیار سے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولے، میرے کائنات تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم خود نہیں جانتے نور الہادی کہ تم نے جو کونا ملیحہ کے نام کیا تھا وہ تمہارے دل کی چوکھٹ ہے، جس پر پاؤں رکھنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، میں اندر کیسے آؤں؟ وہ روحان سی ہو گئی تو نور الہادی مضبوط آواز میں بولے، تم میرے دل میں ہو مریم، میں نے تمہیں محسوس کیا ہے، تمہیں کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کاش تم نے مجھے اس طرح چاہا ہوتا جیسے ملیحہ کو چاہا ہے۔ حسرتیں ہیں کہ تمام نہیں ہوتی۔ نور الہادی تھک کر بولے، یہ جھگڑا پھر کسی دن کر لینا، آج میں بہت اداس ہوں، آج ایسا کرو کہ میری اداسی سمیٹ لو۔ وہاں ملیحہ کمرے میں ہر چیز میری تکلیف کو بڑھاتی ہے، مگر تمہاری تکلیف نہ بڑھے اس لیے کبھی تمہارے پاس اپنے درد لے کر نہیں آیا، لیکن آج اکیلے نہیں رو پاؤں گا۔ ملیحہ یاد آئے تو بکھرنا لازم ہے، لیکن آج مٹ جانے کا ڈر ہے، تم پاس ہوئی تو سنبھال لو گی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے نور الہادی، ملیحہ کو مرے ہوئے 27 سال ہو گئے اور تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ وہ سچ مچ حیران تھی۔ تمہاری حیرت میرا دکھ ہے مریم، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ لڑکی 27 سال پہلے مر چکی ہے۔ نور الہادی یہ کہہ کر رو پڑے، ان کی آواز میں وہ درد تھا کہ مریم بھی کانپ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے، کوئی چیز اس اذیت کی برابری نہیں کر سکتی، مگر تم اس درد کو اس وقت سمجھو گی جب میں مر جاؤں گا۔ صرف یہ سن کر ہی مریم کی روح فنا ہو گئی۔ انہوں نے تڑپ کر اپنا ہاتھ نور الہادی کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور وہ ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر مریم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ مریم ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مریم کا ہاتھ نور الہادی کے سینے پر ان کے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا تھا۔
اور ان کی بند آنکھوں کے کونوں سے گرم سیال بہہ کر مریم کے کپڑوں میں جذب ہو رہا تھا۔ آج انہیں ملیحہ کو یاد کرتے دیکھ کر مریم کو اعتراض نہ ہوا، کیونکہ آج وہ صرف ان کے دکھ کو محسوس کر رہی تھی۔ ان کا دل گراز ہونے لگا۔ وہ انہیں پرسکون کرنے کے لیے دھیرے دھیرے ان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ نور الہادی نے 27 سال بعد اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے مریم، نور الہادی نے بند آنکھوں سے کہا، اور ان کی آواز میں وہ افسوس تھا کہ ان کے بالوں میں گردش کرتا مریم کا ہاتھ لرز گیا۔ لون میں دھوپ کھلی ہوئی تھی، مگر ہلکی ہلکی کھنکی میں یہ دھوپ خوشگوار لگ رہی تھی۔ روڈ کی ڈبل سیٹر چیئر پر تانیہ وجدان کے بازو سے لگی بیٹھی تھی۔ وجدان کے ہاتھ میں اخبار تھا اور تانیہ خبروں پر بے تکے تبصرے کرتے مستقل انہیں ہنسا رہی تھی کہ شیان نے ٹیرس پر آ کر اسے آواز دی، مگر وہ اتنی مگن تھی کہ سنا ہی نہیں۔ وجدان نے اخبار رول کر کے اس کے سر پر ہلکے سے مارا، پھر ٹیرس کی طرف اشارہ کر کے بولے، شوہر کی تو سن لو۔ تانیہ نے ٹیرس کی طرف دیکھا تو شیان نے وہیں سے بات گئی، میرے یونیفارم کے بیجز نہیں مل رہے، آ کر دیکھو۔ آتی ہوں، تانیہ نے اونچی آواز میں کہا تو بندر پلٹ گیا۔ تانیہ جھنجھلا کر بڑبڑائی، اچھی مصیبت ہے، چھٹی کا دن بھی یہ آدمی مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ جب دیکھو تانیہ تانیہ کی آوازیں لگاتا ہے۔ اس بے زاری میں جو ناز چھپا تھا، وجدان اسے محسوس کر کے مسکرائے تو وہ ان پر چڑھ دوڑی، یہ غلط بات ہے ابو، آپ کا بیٹا مجھے پریشان کرتا ہے تو آپ اسے ڈانٹنے کے بجائے ہنستے ہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ فوراً ہنسی ضبط کر کے معصومیت سے بولے تو تانیہ چڑھ کر بولی، ساری غلطی ہی آپ کی ہے، لاڈ پیار کر کے صاحبزادے کا دماغ خراب کر دیا ہے، اوپر سے دادا جان نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، اگر آپ لوگوں کا کیا بھگتنا تو مجھے ہے۔ وہ کفگی سے کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ یار میرے بیچز نہیں مل رہے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، شیان نے اسے دیکھتے ہی دہائی دی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور دراز کھینچ کر باہر نکال لیا۔ شیان نے آگے ہو کر دیکھا، اس میں اس کے سارے بیچز موجود تھے، بس یہیں پر نہیں دیکھا۔ وہ گدی سہلانے لگا۔ تانیہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا، صاف کیوں نہیں کہتے؟ میں پاس نہ دکھوں تو چین نہیں پڑتا، جب جانتی ہو تو خود ہی میرے پاس آ جایا کرو۔ اس کی ڈٹائی پر تانیہ گھور کر بولی، شرم تو نہیں آتی اس حالت میں مجھ سے اوپر نیچے کے چکر لگواتے ہو؟ کس حالت میں؟ اس نے محظوظ ہو کر پوچھا۔ تانیہ بری طرح شرما گئی اور جب مٹانے کو بولی، اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، جو جا کر تیار ہو، میں ناشتہ کا کہتی ہوں۔ ارے بھائی ناشتے کا ٹائم نہیں ہے، ڈی آئی جی آپریشن میٹنگ کے لیے بلایا ہے۔ وہ یونیفارم اٹھا کر عجلت میں باتھ روم کی طرف بڑھا تو تانیہ بولی، اتنی جلدی ہوتی ہے تو وقت پر کیوں نہیں اٹھتے؟ نماز بھی بند آنکھوں سے پڑھتے ہو، دیر تک سونے کی عادت تو نہ ابو میں ہے نہ امی میں تھی، پتہ نہیں تم میں کہاں سے آ گئی۔ وہ جاتے جاتے رک کر بولا، تمہیں امی کی عادتوں کا کیا پتہ؟ ان کے بارے میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ وہ اٹھلائی، کیا جانتی ہوں؟ وہ تو بحث کے موڈ میں آ گیا۔ تانیہ بولی، بعد میں بتاؤں گی، ابھی تمہارا ناشتہ تیار کر لوں۔ میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ وہ باتھ روم کی طرف جاتا ہوا بولا، جتنی دیر یہ بحث کرنی ہے، 2 سینڈوچ آرام سے کھائے جا سکتے ہیں، اور جوس تو میں نے صبح ہی بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں ٹھک سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ منہ بناتی کچن میں آ گئی اور جب وہ سینڈوچ کی پلیٹ اور جوس کا گلاس لے کر کمرے میں آئی تو شیان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا یونیفارم کی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا میں ناشتہ نہیں کروں گا، شیان نے اسے گلاس اور پلیٹ ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر کہا، اور میں نے بھی 1000 بار تم سے کہا ہے کہ مجھے تمہارا خالی پیٹ گھر سے جانا پسند نہیں۔ یہ کہہ کر تانیہ نے سینڈوچ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اس کے بٹن بند ہونے تک سینڈوچ ختم ہو چکا تھا۔ تانیہ نے دوسرا سینڈوچ اس کے ہاتھ میں دیا اور خود اسے بٹھا کر اس کے بال بنانے لگی۔ وہ بال بنا کر فارغ ہوئی تو شیان آخری نوالا منہ میں رکھ کر جوس کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ اس نے ایک سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ اب اجازت ہے؟ شیان نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر پوچھا۔ تانیہ نے سٹک اور کیپ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، جاؤ۔ وہ اسے باہر تک چھوڑنے گئی تو ساتھ ساتھ کہتی رہی، اس سے تو اچھا تھا شیان تم سکھر میں ہی رہتے، ہفتے میں 1 دن آتے تھے، پر وہ پورا دن گھر میں گزرتا تھا۔ اب جب سے کراچی ٹرانسفر ہوا ہے، سارا دن آفس میں رہتے ہو، گھر تو بس سونے کے لیے آتے ہو۔ مجھے کمپنی دینے کے لیے تمہارے پاس ذرا وقت نہیں ہے، کیا کریں جانے من، نوکری ہی ایسی ہے۔ وہ جیپ کا دروازہ کھول کر اس کی طرف مڑتا ترنگ میں بولا، بدتمیز۔ تانیہ نے گھورا۔ وہ ہنسا، پھر نرمی سے بولا، بس 3-4 مہینے اور انتظار کر لو، پھر تمہیں کمپنی دینے والا آ جائے گا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی، تو تم تو نہیں ہوگے، اس مسئلے کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے بے چارگی سے کندھے جھکا کر کہا، پھر لون چیئرز کی طرف منہ کر کے زور سے کہا، اللہ حافظ ابو، اللہ حافظ۔ انہوں نے وہیں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پولیس جیپ پورٹ سے نکل گئی تو تانیہ وجدان کے پاس چلی ہے، میرا چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے، آپ پئیں گے؟ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ مسکرائے۔ تانیہ ہنس کر بولی، ابھی لائی، اور اندر کی طرف پلٹ گئی۔ وجدان اسے ہی دیکھ رہے تھے کہ ٹیرس پر رنگین آنچل لہراتا ہوا محسوس ہوا۔ تانیہ تو نیچے ہے، پھر یہ کون؟
انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا اور پتھر کے ہو گئے۔ ملیحہ ٹیرس کی ریلنگ پر آگے کو جھکی، ایک ہاتھ ٹوڈی کے نیچے رکھے بہت دلچسپی سے انہیں دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا سے اڑتے اس کے چہرے پر آ رہے تھے اور آنچل ہوا کے دوش پر لہراتا دھنگ بکھیر رہا تھا۔ وہ اس منظر میں کھو کر بولے، 18 سال بعد، اور ایک یاسیت ان کے اندر پھیل گئی۔ کہا تھا آپ سے، جب تک سانسیں ہیں تب تک جی لینے دیں، پھر آج کیوں؟ منظر حسین سہی، پر 18 سال بعد بھی وجدان میں اسے دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا اگر وہ یوں ہی اس منظر کو دیکھتے رہے تو ایک بار پھر دیوانے ہو جائیں گے، اور تب نہ جانے کیا وہمہ حقیقت بنا کہ حقیقت وہمہ بن گئی۔ ملیحہ کو دیکھتے ہوئے وجدان نے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سہارا دیا تھا، اور اب ان کے ہاتھ کی پشت پر نرم انگلیوں کا لمس جاگا تھا، اور ابھی اس احساس سے سنبھلے نہ تھے کہ ان انگلیوں نے بھر کر ان کے ہاتھ پر ملائمت سے گرفت کر لی، اور انہیں لگا کہ گراز ہتھیلی سے درد کی گرم سلاخ نکل کر ان کے ہاتھ سے گزرتی دل میں جا کھبی ہے۔ بہت تیز درد تھا۔ وجدان نے تڑپ کر آنکھیں کھولنی چاہی، مگر پلکیں تھر تھرا کر رہ گئی۔ تبھی کسی نے ان کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ ان کا بایاں پہلو بدن کے لمس سے سنسنا اٹھا تھا۔ وجدان کی دھڑکنیں ڈگمگائیں اور پھر تال سے ہٹ گئیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ درد خون کے ساتھ بہتا ان کے جسم کے بائیں حصے میں مکڑی کے جال کی طرح پھیل گیا ہے۔ درد بہت شدید تھا، رگوں کو کاٹتا ہوا، مگر اس میں عجیب سا نشہ ملا تھا۔ وجدان مدہوش ہونے لگے۔ ان کے چہرے پر ریشمی زلفیں لہرائی تھیں جن کی مہک نے ان کے رہے سہے ہوش بھی چھین لیے۔ اپنی گردن پر گرم سانسوں کو محسوس کرکے ان کی سانسیں اکھڑتی جا رہی تھیں۔ بے قابو دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں، اور تیز درد چھانے لگا، نشہ بڑھنے لگا، اور کیف کے لمحے دراز ہوتے چلے گئے۔ ہم نے بھلا کس سے کہا کرتے رہے ہیں عمر بھر، کس راہ گزر کی جستجو، آنکھوں سے کیوں اوجھل ہوا منسوب جس کے نام تھی ہر روشنی، ہر آرزو تیز تھی موجِ بلا، مرگِ تمنا عام تھی، چپ چاپ ہم کس کے لیے تھامے رہے، جلتے رہے۔ دیکھو کہ پھر ثقیل ہوئے شہر وفا کے آئینے، آتی رتوں کی آہٹیں، بیتے دنوں کے نقش پا، دیکھو کہ وہ رام جاہ ہم پر پھر ہوا مہرباں۔ ہم نے بھلا کس سے کہا، لیجئے ابو آپ کی چائے۔ تانے نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑے خوشگوار انداز میں وجدان سے کہا تھا۔ پھر ان کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ سینے پر رکھے بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ تانیہ ان کے چہرے پر نظر ڈال کر مسکرائی، ابو؟ مگر اس کی پکار کا جواب نہیں آیا تو اسے عجیب سا لگا۔ کیا سو گئے؟ اس نے حیرت سے کہا اور پھر سے پکارنے لگی، ابو چائے تو پی لیں، پھر اندر جا کر سو جائیے گا۔ وہاں اب بھی خاموشی تھی۔ تانیہ کے اندر بے چینی پھیل گئی سے یہ سکوت غیر فطری لگنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی، ابو! آواز دینے کے ساتھ ہی اس نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہنی سے پکڑ کر ہلایا تو وہ بے جان سے انداز میں پہلو میں جا گرے۔ اس نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے کیے اور کچھ سیکنڈ تک بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی تھی، ابو! اور دوڑ کر وجدان کے بے روح جسم سے لپٹتی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ ملازم اس کے بہن کی آوازیں سن کر دوڑے چلے آئے، مگر انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وجدان کے چہرے کا سکون اور تانیہ کے گالوں پر بہتے آنسو بتا رہے تھے کہ وجدان راہی ملکِ عدم ہو چکے۔ بظاہر یہ اختتام ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس اختتام سے نئی شروعات کی ابتدا ہوگی۔ محبت جسے بخش دے زندگانی نہیں، موت پر ختم اس کی کہانی ختم شد۔ سو گائز، یہاں پر ناول اینڈ ہو گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔